ہم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایم ایم اے لاؤنج کے ساتھ آپ کا میزبان حارث عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ہمیشہ کی طرح ناظرین کرام، ایم ایم اے لاؤنج میں آج ہمارے مہمان بنے ہیں مولانا مدثر انصاری صاحب. حلقہ پی ایس 117 سے ان کا تعلق ہے. پی ایس 117 کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے اندر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. اسکول میں پرنسپل ہیں پیشے کے لحاظ سے. جمعیت طلبہ عربیہ سے ان کا تعلق رہا ہے. حقوق اورنگی ریلی، جو اورنگی کی سب سے بڑی ریلی کہلاتی ہے اورنگی کے حقوق کے لیے، اس کی قیادت، اس کا جو منشور تھا اور اس کی جو پلاننگ کی تھی وہ انہوں نے ہی کی تھی. اس کے علاوہ اورنگی عوامی عدالت، اس کے علاوہ نادرا اور پانی کے مسائل کے اوپر کافی جد و جہد کر چکے ہیں اورنگی کے عوام کے لیے. آج یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، اورنگی کیمپین تو آپ پچھلے 5 سال سے چلاتے آ رہے ہیں، تو ابھی کیا چل رہی ہے ایکٹیویٹیز؟ بس ہم تو اللہ کا شکر ہے، ہم جذبہ ہے ہمارا خدمت کا، اور ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ جذبہ ملا ہے. جب یہ اورنگی میں لوگ آ رہے تھے مشرقی پاکستان سے لٹے پٹے، اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے گارے اور اسی طرح گھر بنا کر ان کے لیے معاش اور کھانے کا انتظام کر کے ان کو آباد کیا تھا اورنگی ٹاؤن کے اندر. اورنگی کے باسی یہ بات جانتے ہیں اچھی طرح. تو وہ خدمت کا جذبہ جو آج سے جو ہے 35-40 سال پہلے تھا، وہ آج بھی موجود ہے اور ہم اس پر قائم ہیں اور کر رہے ہیں کام. اللہ کا شکر ہے. اورنگی کو سب سے بڑی کچی آبادی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے حقوق کی بات کی جائے تو ظاہر ہے وہ پھر اس طرح نہیں میسر ہوں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اورنگی کے اندر بیسکلی مسائل اور کیا کیا ہیں، آپ پبلک کو تو بتائیں اس بارے میں. سب سے بڑا مسئلہ اورنگی کا اس وقت جو ابھی کرنٹ ایشو ہے وہ پانی کا ہے. یعنی ہماری عزت مائیں بہنیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے بزرگ جوان، وہ بالٹیاں لے کے ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے ہیں اور پانی کی بھیک مانگتے ہیں. اور سڑکیں جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اورنگی کے اندر پانی عوام الناس کو نہیں مل رہا، اور جگہ جگہ احتجاج ہوتا ہے صبح دوپہر شام. رمضان کا پورا مہینہ ہے، یعنی شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس میں اورنگی کے باسی گھر سے باہر نہ نکلے ہوں. اور پانی جیسی نعمت کے جو ملک میں اگر حق حکمرانی کسی کو حاصل ہے تو اسے چاہیے کہ یہ اپنے اس گھروں کے دہلیز تک پہنچائے. یعنی یہ بنیادی حق سے بھی اورنگی والوں کو ہماری حکومت نے اور انتظامیہ نے محروم کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اورنگی کا، جو پانی کا ہے، جو چلا آ رہا ہے. اور اس وقت اورنگی کی حالت یہ ہے کہ 40 دنوں پہ کچھ علاقوں میں 2 مہینوں میں، ہم ابھی 1-2 علاقوں میں گئے تو وہاں 3 مہینے سے پانی جو ہے نہیں آ رہا. اور اسی طرح اورنگی، آدھا اورنگی تو وہ ہے کہ جہاں پر پانی سال سے، یعنی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں. اگر آج سے 2-3 سال پہلے وہاں پانی ملتا تھا تو وہاں پانی آ ہی نہیں رہا. لوگ ٹینکر پہ گزارا کرتے ہیں، ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ہیں، اور وہ پھر اپنی منمانی اور اپنی مرضی کے مطابق ریٹ لیتے ہیں اور عوام کو تنگ کرتے ہیں. اس میں بھی پانی جو ہے وہ پینے کا ان کو نہیں ملتا ہے، صاف نہیں ہوتا. تالابوں کا اور مختلف جگہوں سے وہ پانی لے کے آتے ہیں. تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت. تو ایک المیہ جنم لے لیا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے اورنگی کے عوام جو ہے اس پر خوش ہوں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ میں یہ کہوں گا کہ اگر پانی آ بھی جاتا ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر کچھ حصوں میں، تو بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک روٹی 10 بھوکوں کو دے دی جائے، اس کے اوپر لازمی بات ہے کہ پھر لڑائی ہوگی. لوگ لڑ رہے ہیں، پمپنگ اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ایک علاقے کے لوگ آ جاتے ہیں تو دوسری طرف سے دوسرے علاقے کے، اور اس طرح اس پمپنگ اسٹیشن میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. لوگ پریشان ہیں، لازمت ہے انہیں پانی چاہیے. ہم نے عید جو ہے بغیر پانی کے کی ہے. میں اس علاقے کا باسی ہوں، پچھلے 5 سال سے میرے گھر میں پانی نہیں آ رہا، اور میں ٹینکر کے رحم و کرم پر ہوں، اسی پہ گزارا کر رہا ہوں. اس میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہلیان اورنگی کے اوپر دوسرا ظلم جو ہوا اور سال سے چلا آ رہا ہے وہ اس شناختی کارڈ کا ہے. اورنگی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مشرقی پاکستان سے آنے والوں کی ہے، اور ان کو جو ہے لازمی آتا ہے کہ وہ لٹے پٹے آئے تھے، بڑی مشکل سے یہاں پہنچے تھے. اب ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ ثبوت دیں، اور یہاں ریپارٹیشن اور راشن کارڈ اور اس طرح کی چیزیں. لازمی ہوتا ہے کہ جو لوگ بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں. ان کو کیا پتہ تھا کہ جس ملک کی محبت سے ہم یہاں پر آ رہے ہیں اس کا حال یہ ہوگا کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے ہم سے مطالبہ کریں گے. یا وہ راشن کارڈ اگر آج سے 30 سال پہلے، 35-40 سال پہلے کسی کو ملا ہو تو اسے تو نہیں معلوم تھا کہ کوئی ثبوت ہوگا اور میں اسے سنبھال کے رکھوں گا. آج اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اسے پریشان کیا جا رہا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بیچارہ اور زیادہ رول رہا ہے. وہ نادرا کے چکر لگاتا ہے، اسے مختلف ایف کیسز کے اندر
بلاک کر دیا جاتا ہے اور پریشان کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے اور لوگ ہمارے پریشان ہیں. ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے پوری پچھلے 1-1.5 سال سے جدوجہد کی، اور اس میں بڑا ہی ہمیں یعنی فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایشوز کی جو اورنگی کے ہاٹ ایشوز تھے جس کے اندر لوگوں کی بے عزتی کی جاتی تھی. ہمارا جو اورنگی سینٹر تھا وہاں پر لوگوں کو لائنوں سے نکالا جاتا تھا کہ چلو تم بہاری ہو یہاں سے نکلو، تم بنگالی ہو یہاں سے نکلو. یعنی یہ جو ایک جو ہے ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک تھا، ہم نے اپنے احتجاج کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو ختم کروایا، لوگوں سے بات کی، اوپر حکام بالا سے بات کی. میں اس موقع پہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کی انتھک محنت سے، خصوصی دلچسپی سے، اورنگی کے حوالے سے میں خاص طور پہ کہوں گا، انہوں نے کوشش کی اور یہ جو دیرینہ مسئلہ شناختی کارڈ کا تھا وہ انہوں نے حل کروانے کی کوشش کی. آپ کا اپنا NIC بن گیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ میرا NIC ہے، لیکن آرام سے بن گیا تھا. ہاں وہ آرام سے ان معنوں میں بن گیا تھا کہ کاغذات اور ساری چیزیں تو میرے پاس مکمل ہیں اس بنیاد پہ، لیکن وہ ذلت آمیز سلوک میرے ساتھ بھی تھا کہ وہ لائنیں رات کے وقت کوئی 3 بجے 2 بجے ہم آ کے لائنوں میں لگتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر عزت مآب ہماری مائیں بہنیں بھی بیچاری لائنوں میں موجود، رات پوری رات جو ہے وہ نادرا سینٹر کے باہر جب گزارنا، اور اس کے بعد جو ہے صبح کے وقت جب وہ کھلے تو جانوروں کی طرح ان کو اندر دھکا دینا، اس میں بھی پھر گیٹ کو بند کر دینا کہ لوگ پورے ہو گئے ہوں، پوری رات کا بیچارہ جو کھڑا ہوا وہ فرد. اچھا، اور وہ ایک انار اور 100 بیمار والا معاملہ تھا، اتنی بڑی یعنی تقریباً اورنگی کی آبادی 20 لاکھ ہے کے قریب ہے، اور ایک نادرا سینٹر کی جس میں صرف 5 کاؤنٹر ہوں اس پہ ڈیلنگ ہو رہی ہو اتنے بڑی آبادی کے لیے. تو آپ ذرا سوچیں کہ کیسے جو ہے وہ اس پوری آبادی کو کور کرے گا. پوری مہم کے ذریعے سے جو نادرا کے اوپر جماعت اسلامی نے چلائی حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج جو ہے اورنگی کا باسی پورے کراچی میں اور پورے پاکستان میں کہیں سے بھی اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے، جو اس سے پہلے اجازت نہیں تھی. یعنی نادرا کے SOP میں تو موجود تھا، لیکن نادرا کے دیگر میگا سینٹروں میں ہمارے اورنگی کے لوگ جاتے تھے تو ان کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہے شناختی کارڈ بن رہا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ 100% یہ مسئلہ حل ہوا ہے، لیکن یہ کہ 75% 70% جو ہے یہ معاملہ حل ہوا ہے. ہزاروں لوگوں کے شناختی کارڈ بنے، لیکن یہ جدوجہد ہماری جاری ہے ابھی بھی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جب تک اورنگی کے ایک فرد کا شناختی کارڈ نہیں بن جاتا اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے. بہت اچھی بات ہے. مجھے بتائیے گا کہ حقوق اورنگی جو ریلی نکالی گئی تھی جس کا بڑا چرچا بھی ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اورنگی کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی تھی، وہ کس لیے نکالی تھی آپ لوگوں نے؟ وہ یہی جو ظلم اہلیان اورنگی کے ساتھ تھا، جو روا رکھا گیا تھا کہ ان کو پانی جو ہے اہلیان، ہمیں پانی نہیں مل رہا تھا، ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ شناختی کارڈ کے دفاتر میں ذلت آمیز سلوک کیا جاتا، بنایا نہیں جاتا تھا، ہماری شہریت کو مشکوک کر دیا گیا تھا. ہم یعنی ہمارے بچے اور ہمارے بھائی ہماری بہنیں وہ ان کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے داخلے نہیں مل رہے تھے، ان کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا تھا، جیسے کہ ان کے والدین کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا، ان بچوں کا شناختی کارڈ نہیں بن رہا تھا. اب ذرا سوچیں کہ اگر کسی شخص سے اس کی شہریت ہی لے لی جائے تو بیچارہ وہ کیا کرے گا. تو یہ صورتحال تھی. پھر اس کے ساتھ بجلی کا ایک بہت بڑا معاملہ، ویسے تو پورے کراچی کے اندر تھا کہ اس کو پورا کراچی بھگت رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. ہمارے یہاں وہ لوڈ شیڈنگ کچھ زیادہ ہی ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے کی ایک وقت میں، اور 3 دفعہ گویا کہ 9 گھنٹے اور کبھی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پورے اہلیان اورنگی کو چور انہوں نے بنایا ہوا ہے. اوور بلنگ وہ کرتے ہیں، زائد بلنگ کی وجہ سے، یعنی ہزاروں، میرے اپنے گھر میں یعنی ہم 36 گھنٹے اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ لائٹ چلی گئی، جمپر اڑ گیا یا کوئی فالٹ تھا تو ہم 36 گھنٹے اندھیرے میں رہے، لیکن ہم نے کبھی کوئی چوری نہیں کی. میرے اپنے گھر کا بل انہوں نے 32,000 کا بنا کے بھیجا کہ جو ہے تقریباً 2,500 سے 3,000 روپے کا آتا تھا. اور یہ کیس میں پچھلے 1.5 سال سے لڑ رہا ہوں، لیکن میں جاتا ہوں ان سے بات ہوتی ہے، وہ اگلی تاریخ دے دیتے ہیں، اور پچھلے 1.5 سال سے میں کے الیکٹرک کے چکر لگا رہا ہوں. تو یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے اہلیان اورنگی کا معاملہ ہے. اور اس طرح پھر جو پولیس گردی اورنگی کے اندر موجود ہے کہ جگہ جگہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو وہ روکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہیں تنگ کرتے ہیں، رشوت لے کے ان کو چھوڑتے ہیں. پھر رات کے وقت جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر آتے ہیں اور جو ہے وہ گھر کی عزت پامال کرتے ہیں، اور پھر بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ہزاروں روپے اور لاکھوں روپے ڈیمانڈ کر کے ان کو چھوڑتے ہیں. یعنی ایک بہت بڑا ایک معاملہ تھا جو اورنگی کے اندر تھا
پھر اسی طرح اور بھی دیگر جرائم اورنگی کے اندر موجود تھے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو حقوق اورنگی ریلی کا کیا فرق پڑا؟ اس کے بعد حالات پہ کوئی فرق پڑا تھا یا مسائل حل ہوئے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا ہوا ہے کہ ایک تو شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے کافی حد تک حل ہو گیا. یعنی اہلیان اورنگی، اگر آپ کبھی اورنگی آئے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تو آپ دیکھیے گا کہ اہلیان اورنگی اس بات کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ہمارا یہ مسئلہ حل کروایا ہے. اور اسی طرح اب کم از کم بجلی کی وہ اوور بلنگ جو آج سے 1.5 سال پہلے ہو رہی تھی، اب وہ اس طرح نہیں ہو رہی. اب یہ کہ کم از کم وہ پچھلے ہم اس کو تو بھگت رہے ہیں جس میں بھگت رہا ہوں، لیکن نئے جو بل ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو پریشر ہے جماعت اسلامی کی مظاہروں کا، دھرنوں کا، اور وہ ایک جو سلسلہ ہم نے حقوق اورنگی ریلی کے ذریعے سے شروع کیا تھا، اس کا اثر ہے کہ اب اس طرح سے تنگ نہیں کیا جائے. لوڈ شیڈنگ ہے، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی چیزوں میں بہتری آئی ہے. بالکل اسی طرح پولیس کا ایک معاملہ جو تھا، پھر ہماری حکام بالا سے ملاقات ہوئی، پولیس کے مختلف جو ہے نا ذمہ داران سے ہم ملے اس حقوق ریلی اورنگی ریلی کی وجہ سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں بھی کافی حد تک کمی آئی، لیکن ابھی بھی ہیں یہ شکایتیں موجود ہیں. اور ہم جو ہے جہاں یہ معاملہ ہوتا ہے ہم وہاں کوشش کرتے ہیں کہ انتظامیہ سے بات کر کے اس مسئلے کو حل کروائیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاست کے لیے جماعت اسلامی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ ایک تو یہ کہ جس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی وہاں جو ہے ہم نے جماعت کو ہی پایا. میرے والد صاحب جماعت سے منسلک تھے، جماعت کے رکن تھے، اور اس کے بعد جب ہم نے ہوش حواس ہم آئے اور شعوری زندگی میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ جماعت سے اچھی تنظیم کوئی نہیں ہے. یعنی ہم اپنے ہی اپنا وقت بھی دیتے ہیں جماعت کو، اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر طرح کی قربانی ہم اپنی عید کی خوشیوں کو قربان کرتے ہیں. اپنے عید الاضحیٰ میں اپنے گھر کی قربانی کرنے کے بجائے جو ہے ہم غریبوں اور مستحق لوگوں کے لیے کھالیں جمع کرتے ہیں. اور اس طرح پوری امت کا جو درد جماعت اسلامی میں ہمیں نظر آیا وہ کہیں پر بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اخلاص ہمیں عوام الناس کے لیے جماعت اسلامی کے اندر نظر آتا ہے، ہر ایشو کے اوپر وہ جماعت اسلامی اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہے اور اس کو حکام بالا تک پہنچاتی ہے، وہ کسی اور تنظیم میں ہمیں نظر نہیں آئی. اس لیے جو ہے جماعت اسلامی کا ہم نے انتخاب کیا. ٹھیک ہے مولانا مدثر صاحب، آپ ابھی جوان ہیں اور جماعت اسلامی نے ایک نوجوان کو جو ہے وہ PS کی ٹکٹ دے دی ہے اور الیکشن لڑنے کے لیے کھڑا کیا ہے. اتنے تجربہ کار لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ کو ٹکٹ ملا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اب یہ میں ایک تو یہ کہ اپنے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پہ کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے. وہ حقیقت یہی ہے، میں خود اس بات کا معترف ہوں کہ مجھ سے زیادہ سینئر اور مجھ سے زیادہ قابل لوگ ہمارے اورنگی ٹاؤن کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ کہ ممکن ہے کہ قیادت نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں گے اس حوالے سے. خیر یہ کہ جو اعتماد انہوں نے مجھ پر کیا ہے میں اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا. اور آپ دیکھیے گا کہ ایک بہترین ہم الیکشن مہم جو ہم پچھلے 5 سالوں سے ہیں اس پورے اس کو ہم چلا رہے ہیں، انشاءاللہ بہتر رزلٹ کے ساتھ جو ہے ہم انشاءاللہ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور تمام چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ان تمام ایشوز کو کہ جو اورنگی کی ایشوز ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو مخالف پارٹی کے امیدوار ہیں ان کو کس طرح ان سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کیمپین چل رہی ہے اس حوالے سے؟ مخالف جو ہیں وہ یہ بات بالکل ایک حقیقت ہے کہ وہ لینڈ لارڈ ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اور اس میں ایسے بھی ہیں کہ جو ہے منشیات کا پیسہ ان کے پاس موجود ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس ایمان کی قوت ہے، ہمارے پاس جو ہے جذبے والے کارکنان ہیں، بے لوث ایسے کہ جن کو صرف اور صرف خدمت اور دیانت سے جن کو جو ہے غرض ہوتا ہے، وہ ایسے کارکنان ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہم چلا بھی رہے ہیں مہم کہ ان کے پیسوں کا مقابلہ، ان کی کے تعلقات کا، ان کے حکام بالا سے ملنے کا، اور ان تمام چیزوں کا مقابلہ ہم اپنے جذبوں سے کریں گے. انشاءاللہ لوگوں کا اعتماد ہم پر ہے. جو ہم نے وہاں پر کام کیا اورنگی کے اندر وہ کسی اور پارٹی نے نہیں کیا، اور ہم فیلڈ میں نکل رہے ہیں تو لوگ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں. اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کا اعتماد جو ہمیں حاصل ہے اس بنیاد پر بہت اچھی انشاءاللہ یہ الیکشن مہم ہم چلائیں گے، اور انشاءاللہ بہت اچھا نتیجہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. اچھا، MMA کا اتحاد 2002 میں بنا تھا اور اب 2018 میں دوبارہ اتحاد ہوا ہے MMA کا. تو اس سے پہلے جماعت اسلامی کے اگر آپ الیکشن لڑتے تو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لڑتے، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اب کیونکہ MMA کا اتحاد بن چکا تو 5 دینی جماعتیں ہیں، ان کا اتحاد ہو چکا. آپ کو لگتا ہے کہ اس اتحاد سے آپ کو فیور ملے گی اور الیکشن میں کامیابی؟ بالکل ملے گی. پہلے جو ہے وہ دینی جو ووٹ ہیں وہ تقسیم ہو جاتے تھے،
اور جو ہے اس کا نقصان یہ ہوتا تھا کہ ہم قابل ذکر ووٹ اس طرح سے لے نہیں پاتے تھے. اگر یہ سارے ووٹ یکجا ہو جائیں گے تو اس کا بالکل فائدہ ہوگا اور ہمیں ہوگا. اور پھر یہ کہ لوگ خوش ہیں اس بات پر کہ اب ہم جو ہے ہمارے لیے یعنی مختلف چوائس نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چوائس موجود ہے. دینی جماعتوں کے نمائندہ جماعت متحدہ مجلس عمل کی شکل میں موجود ہے اور جس کے اندر تمام مسلکوں کی نمائندگی ہے, تمام دینی بڑی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے. اس بنیاد پر جو ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا, ہو بھی رہا ہے. ہم جو ہے تمام مسجدوں میں, تمام مسالک کی مسجدوں میں ہم جا رہے ہیں, وہاں کے ائمہ اور خطبہ سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے اور وہ بھرپور تعاون کا یقین دلا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس کا ہم جو ہے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. تو اورنگی کے عوام کے پاس ایم ایم اے کیا منشور لے کے جا رہی ہے؟ اورنگی کے عوام جانتی ہے ہمیں, دینی جماعتوں کو بھی جانتی ہے, ایم ایم اے کو بھی اچھی طرح جانتی ہے. 2002 میں اورنگی ٹاؤن سے ہی سابق ایم این اے لئیق احمد خان منتخب ہوئے تھے. انہوں نے خدمت کی تھی, وہاں کے مسائل کو حل کیا تھا. آج بھی جب ہم کمپین میں احمد خان صاحب جو ہے میرے ساتھی ایم این اے کی سیٹ پہ ہیں, این اے کی سیٹ پہ, انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پر لئیق بھائی کی بڑی پذیرائی ہے, لوگ ان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی الیکشن کے اندر اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں, انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ ہم جو ہے اورنگی کے جتنے ایشوز جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں اور بتائیں, اس کے علاوہ بھی جو چھوٹے موٹے اور کچھ بڑے ایشوز ہیں انشاءاللہ اس کو ہم بھرپور طریقے سے, اس لیے کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت موجود ہے. ہم جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور بے لوث خدمت پہ یقین رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں اس وقت پانی اور دیگر وہ ہم حل کریں گے. اور انشاءاللہ اگر حکام بالا نے ہماری جو ہے نا ان باتوں پہ توجہ نہیں دی تو چھین کے ہم اپنا حق لیں گے اورنگی کا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہمیں حق ملے گا. اس سے پہلے جو اورنگی کے نمائندے رہے ہیں وہ حقیقی معنوں میں وہ اپنی جیب کے, اپنی بینک بیلنس کے نمائندے تھے. ان کے اندر میں نے جو نوٹ کیا کہ خوف خدا اس طرح نہیں تھا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اورنگی کے اندر 80 گز کے مکان میں جو رہتے تھے آج وہ ڈیفینس میں تو موجود ہیں, لیکن اہلیان اورنگی کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمیں فکر آخرت بھی ہے, اللہ کے خوف بھی ہے, اور آخرت میں اگر ہمیں کوئی منصب ملتا ہے اس کی باز پرس کا ڈر بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی اس منصب کا صحیح استعمال کر کے اور اہلیان اورنگی کو ان کا حق دلوائیں گے انشاءاللہ. اپنے حلقے کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہاں, اپنے حلقے کے عوام کے لیے پیغام میرا یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ہیں, اورنگی کا میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کے سامنے پڑا بڑا ہوں, اور آج آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں. ہماری پوری قیادت پچھلے 70 سالوں کی آپ کے سامنے ہے. ہمارے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کا کردار جو سینئر وزیر رہے وہ آپ کے سامنے ہے. نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار ایدی صاحب, افغانی صاحب, ان کا کردار آپ کے سامنے ہے. ان تمام چیزوں کو پھر اورنگی ٹاؤن کے اندر ہمارے جتنے بزرگ ہیں جنہوں نے آپ کی خدمت کی ہے, عوام کی خدمت کی ہے, بے لوث خدمت کی, ان کا کردار آپ کے سامنے ہے. ہم انہی کے جو ہے وارث ہیں, انہی کے اس پہ ہم چلنے والے ہیں اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں. اور پچھلے 4-5 سالوں سے جو اورنگی کے مختلف ایشوز ہیں ان کو ہم حل کروا رہے ہیں اور آپ ہمیں میدان عمل میں دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں, اس لیے کہ خدا کا ڈر رکھنے والے, آخرت کی فکر رکھنے والے ہی آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. یہ ووٹ آپ کے پاس ایک امانت ہے, آپ اگر اس کو اچھا صحیح استعمال کریں گے تو روز قیامت سرخرو ہوں گے. اسی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرو. اور آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اس ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے, تو آپ کے سامنے وہ چہرے آ جائیں گے جنہوں نے آپ کی خدمت کی ہے, جو دیانت دار ہیں, جو ایماندار ہیں. تو آپ ان کو ووٹ دیں گے اور یقیناً جو ہے تو آپ اگر ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اورنگی کی تقدیر بدلیں گے, اورنگی کے جو بنیادی ایشوز ہیں, جو مسائل ہیں, اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور یقیناً یہ آپ کی عوام, اورنگی کے عوام کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ جو پچھلے 30 سال ہم نے جبر کی گزارے ہیں, اس کے بعد آج جو ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں, اس میں اورنگی کے عوام کو ساری باتیں سمجھ میں آئی ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے. اور آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ اورنگی کی بھرپور خدمت کرنے کی کوشش کریں گے. بیسٹ آف لک. جزاک انشاءاللہ آپ سے 25 جولائی کو ملاقات ہوگی اورنگی ٹاؤن کے. انشاءاللہ. ناظرین کرام, ایم لاؤنج سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اے قوم تجھے مل کے اگر ساتھ ہمارا